حسبي ربي جل الله ما في تمام تعریف قلبي اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا۔ درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت ہی زبردست اور پیاری سی حدیث رسول بیان کرنے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے جو میاں بیوی والا ایک رشتہ بنایا ہے، یہ بہت پیارا اور اچھا رشتہ ہے۔ یقین جانیے اس بیوی کی وجہ سے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور اس بیوی کی وجہ سے انسان کتنے سارے گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے، اور اسی بیوی کی وجہ سے انسان کی جو آگے نسل ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ یاد رکھیے محترم سامعین کرام، جو ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ انسان کو جتنا ہو سکے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن بیوی کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیونکہ جو بیوی ہے وہ ایک بہت بڑی قربانی دے کے آتی ہے، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آنا، اور پھر ایک نئے گھر کو آباد کرنا، نئی فیملی کے ساتھ رہنا، نئے لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اور یقین جانیے یہ جو قربانی ہے یہ صرف صنف نازک ہی دے سکتی ہے، اور لوگوں کے لیے اس طرح کی قربانی دینا بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے محترم سامعین کرام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ رہتے تھے کہ اللہ کے حضور گھر کے جو کام ہیں ان کے اندر بھی ان کا تعاون کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے ساتھ کھیل دوڑ کے اندر مقابلہ بھی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دل لگی بھی کیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے بعض شوہروں کے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کو ایک نوکرانی کا درجہ دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ مار پٹائی بہت زیادہ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ بہت زیادہ سخت رویے سے پیش آتے ہیں۔ یاد رکھیے جو انسان اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو وہ انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ جو صنف نازک ہے یہ اپنے آنسو صرف اللہ کے سامنے بہاتی ہے، اور اپنی جو آنسو ہیں یہ اپنے ماں باپ سے بھی چھپاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی چھپاتی ہے، اور کسی کو نہیں بتاتی، بس چھپ کے رو لیتی ہے۔ تو وہ آنسو جو چھپ کے بہائے جائیں اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑی قیمت رکھتی ہیں۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے مرد کے لیے بہت بڑی قربانی دے کے آئی ہے۔ اسی وجہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا محبت کے طور پر تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے 5 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کے ساتھ معانقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ بوسہ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی 20 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر اپنا بیوی کے ساتھ قربت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جب وہ اپنا غسل کرتا ہے تو اس وقت بدن کی جس جگہ سے پانی بہے اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور اس کو اس غسل پر دنیا و ما فیہا سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو
ٹھنڈی رات میں اٹھا جنابہ سے پاک ہونے کے لیے اور یقین کرتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، کتنا زیادہ جو فضائل وہ بیان کیے گئے ہیں، صرف کس چیز پر کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ پیش آنے پر۔ تو اس لیے انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی بیوی سے ہمیشہ اچھے اخلاق سے اور خندہ پیشانی کے ساتھ وہ پیش آنا چاہیے، کیونکہ وہ رفیقہ حیات ہے اور اسی کی وجہ سے انسان کی زندگی بھی مکمل ہوتی ہے، اور اسی بیوی کی وجہ سے انسان کی خوشیاں بھی مکمل ہوتی ہیں، اور اسی بیوی کی وجہ سے انسان کا جو گھر ہے وہ بھی آباد رہتے ہیں، اور اسی بیوی کی وجہ سے ہی انسان کی جو نسل ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا یہ جو ہمارا درس تھا، آج کا یہ جو ہمارا پیغام تھا، آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔